بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سامعین آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے بارے میں۔ معزز سامعین، مصطفیٰ کمال اتا ترک جو کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گراتا رہا، بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ ترکی کی فوج کا ایک کمانڈر تھا۔ جب 3 بر اعظموں پر مشتمل سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کیا گیا تو سلطنت عثمانیہ 40 ممالک میں منقسم ہوئی، تو ترکی کا سربراہ یہی اتا ترک بنا۔ ترکی کی سربراہی سنبھالنے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ہر وہ کام کیا جو اسلام کے خلاف اور لبرلزم کو فروغ دینے والا تھا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کو اتا ترک کا لقب اسی لیے ملا کیونکہ یہ ترکی کا پہلا سربراہ تھا۔ اس نے سب سے پہلے حکومت سنبھالنے کے بعد جو 3 بڑے بڑے کام کیے، ان میں سب سے پہلا کام اسلام کے شعائر کا خاتمہ اور اسلام کے تمام قوانین کا خاتمہ تھا۔ دوسرے نمبر پر اس نے تمام کے تمام معدنی ذخائر نکالنے پر پابندی لگوائی، اور تیسرے نمبر پر ترکوں پر یہ پابندی عائد کی گئی کہ وہ اپنا بحری ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکتے، اور یہ پابندی 100 سال کے لیے طے کی گئی، اور یہ تینوں پابندیاں تقریباً 100 سال کے لیے تھیں۔ سربراہی سنبھالنے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان، ان کے خاندان اور ان کو ان کے ملازمین سمیت ملک بدر کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے تمام دینی اداروں پر بھی پابندی لگا دی، یہاں تک کہ عربی زبان میں اذان دینے تک بھی پابندی اخذ کر دی، اذان دینے تک بھی پابندی لگا دی۔ اس پابندی کو ختم کرنے کے لیے جب کوشش کی گئی اور وزیر اعظم عدنان مینڈرس نے دینی ادارے بحال کیے تو فوج نے تختہ الٹ کر انہیں سرعام تختہ دار پر لٹکا دیا۔ عورتوں کے حجاب پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ فوج میں تقریباً 80 سال تک نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی، جو کہ طیب اردگان نے ختم کی۔ وہاں 40 سال قبل تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب وہ 40 سال پہلے وہاں تعلیم کے سلسلے میں ان کا جانا ہوا تو وہ نماز کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے، تو وہاں ایک مقامی آدمی نے ان کو بتایا کہ اگر آپ باہر کہیں نماز پڑھیں گے تو فوری طور پر سیکولر طبقہ ایکشن میں آ جائے گا، لہٰذا آپ ایسے کریں کہ حمام میں جا کر تولیہ بچھا کر نماز ادا کر لیں۔ ترکوں کے حمام چونکہ بہت وسیع اور صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ میں جتنی دیر وہاں پہ رہا لہٰذا مجھے نماز کے لیے یہی طریقہ اپنانا پڑا۔ اسلام دشمنی اتنی عروج پر تھی کہ اگر کسی شخص کے پاس اسلامی سال کی جنتری نکل آتی تو اسے جیل جانا پڑتا۔ سامعین، خلافت عثمانیہ میں 6 بڑی بڑی ڈگریاں تھیں جو خلافت عثمانیہ نے شروع کر رکھی تھیں۔ ان میں شیخ، خطیب، واعظ، عالم، مفتی اور قاضی، یہ 6 ڈگریاں شامل تھیں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ان 6 کی 6 ڈگریوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ مسلمانوں نے بظاہر شراب خانے نظر آنے والی جگہوں پر دینی حلقے جمائے رکھے، اور رات کو 2 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک انہی بظاہر شراب خانے نظر آنے والی جگہوں پر قرآن کلاسوں کا اہتمام ہوتا رہا۔ سامعین، مسلمانوں نے ایسے کٹھن حالات میں اپنا وقت گزارا کہ ٹرینوں میں کیبن بک کروا کے پڑھنا پڑھانا جاری رہتا، اور کھیتوں میں بھی اسلام کی محافل جمع کرتی۔ یہ ترک قوم کی اسلام سے محبت تھی کہ پوری کی پوری حکومت اسلام دشمن پالیسیوں پر مبنی ہے، لیکن قوم اسلام سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر بھی اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کر رہے ہیں، اور اپنی نئی نسل کو تہہ خانوں میں بٹھا کر بھی اسلام کی تعلیمات سکھائی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں ایک بہت بڑے شیخ محمود آفندی تھے جنہوں نے 18 سال تک نماز کے لیے لوگوں کو بلایا، لیکن انہیں کوئی نمازی نہ مل سکا۔ یہی وہ شیخ محمود آفندی ہیں جو کہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے شیخ تھے۔ طیب اردگان بھی انہی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اس قوم کی اسلام سے محبت اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا اور اسلام کے لیے قربانیاں دینا، اسی بات کا ثمرہ انہیں بعد میں طیب اردگان کی شکل میں ملا۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بنو امیہ میں جتنے ظالم اور جابر حکمران گزرے تھے، لیکن قوم جو تھی وہ سچی
توبہ کرنے والی اور اسلام سے محبت کرنے والی اور اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک حکمران سے نوازا۔ اس پچھلی صدی میں اگر غور کیا جائے تو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جس قدر ظلم اور بربریت کی انتہا کی، اس کے باوجود ترک قوم کی اسلام سے محبت کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کو طیب اردوان جیسے حکمران سے نوازا۔ ترکوں پر جو پابندی 100 سال کے لیے لگائی گئی تھی، وہ معاہدہ بھی 2023 میں ختم ہونے والا ہے۔ یقیناً اس 2023 میں تمام پابندیاں ہٹنے کے بعد، بحری ٹیکس کی بحالی کے بعد اور اسلامی شعائر اور اسلامی قوانین کی بحالی کے بعد مزید ترک قوم انشاءاللہ ابھر کر سامنے آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی طرف وہ قدم بڑھانے کی پوری کوشش کریں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جن اسلامی ممالک میں مکمل آزادی ہے، ان ممالک کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی پوری ضرورت ہے کہ جہاں پر حکومتیں بھی اسلام کے نام پر بنیں، جہاں پر الیکشن بھی اسلام کے نام پر ہوں، اور جو ملک بھی اسلام کی بنیاد پر بنے، اگر ان میں لبرلزم اور فحش گوئی کا چرچا ہو تو یہ بات ان کو دنیا و آخرت میں رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام سے محبت نصیب فرمائے، اور یہ وہ دین ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے۔ اللہ پاک ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کے دامن سے جوڑے رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عنوان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔